آپ سن رہے ہیں سعدیہ عابد کے ناول بند کبا کھلنے لگی جانا کی 20ویں قسط۔ اسد بھائی خدا کے لیے گھر آ جائیں۔ اگر آج آپ نہ آئے تو کتنے ہی دل اجڑ جائیں گے، رشتے بکھر جائیں گے۔ اپنوں کی خاطر بہن کی خوشی کے لیے ہی یہ شادی کر لیں، ورنہ سب ختم ہو جائے گا۔ ہیلو بھائی، آپ سن رہے ہیں نا؟ زرمین نے جواب نہ پا کر ہیلو ہیلو کرنا شروع کر دیا تھا کہ یسرا نے جلدی سے لائن کاٹ دی تھی۔ اسجد کی آج شادی ہے، اس لیے یہ رات سے یہاں ہے۔ کہاں گم ہے مسز اسجد؟ وہ شاور لے کر نکلا تھا اور اسے گمسم دیکھ کر اس کے برابر بیٹھتے ہوئے آنکھوں کے سامنے ہاتھ لہرایا تھا اور وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ یہ وہ انسان تھا جسے وہ خود سے زیادہ چاہتی تھی، جس کی خاطر جان دینے چلی تھی، جو کل تک اس کے دل کا مکین تھا، آج وہ اس کی روح اور اس کے جسم و جان کا مکین بنا بیٹھا تھا، جس کا نام اس کے نام کے ساتھ جب سے لگا تھا اسے اپنا نام معتبر لگنے لگا تھا۔ مسز رات کے سحر سے باہر نکل آئیے، شرارت سے اس کے رخسار پر چٹکی لی تھی۔ اسجد، آپ رات میرے پاس کیسے آئے تھے؟ کیسے آیا تھا؟ ابھی بتا دیتا ہوں۔ وہ شرارت سے اس پر جھکا تھا، مگر وہ اس کو پرے دھکیلتی بیڈ کے کونے پر سرک گئی تھی۔ اسجد، آپ نے کہا تھا کہ آپ کا یہاں اس گھر میں میرے پاس رات گئے آنا مشکل ہوگا، تو آپ رات کیسے آ گئے؟ اس کی غیر معمولی سنجیدگی اسے چونکا گئی۔ تم کیا پوچھنا چاہ رہی ہو؟ آپ نے کہا تھا جب تک آپ پیرنٹس کو راضی نہیں کر لیں گے، جب تک آپ دوریاں مٹانے کی کوشش نہیں کریں گے۔ یہ بات میں نے رات کو بھی آپ کو یاد دلانا چاہی تھی، مگر آپ کے منہ زور جذبوں نے جسے ناکام بنا دیا۔ مگر مجھے اب اس سوال کا جواب چاہیے کہ آپ کیا کہہ کر رات سے اب تک یہاں ہیں؟ اس کی نگاہیں اسجد کے پرکشش چہرے پر جمی تھیں۔ تمہیں میرا اپنے نزدیک آنا اچھا نہیں لگا؟ ایسی بات ہوتی نا تو میں رات کو ہی کہہ دیتی۔ ایک بیوی کے لیے اس کے شوہر کی محبت اور اس کا قرب ہی زندگی ہوتا ہے۔ تو پھر فضول باتوں کا مطلب کیا ہے؟ آپ مجھے صاف صاف کیوں نہیں کہتے کہ آپ اپنے پیرنٹس کو چھوڑ آئے ہیں؟ وہ اسے دیکھ رہی تھی اور وہ بری طرح چونکا۔ تم سے کس نے کہا؟ اس بات کو رہنے دے اور میری بات کا جواب دے۔ میں اپنے باپ کا گھر چھوڑ آیا ہوں۔ مل گیا جواب؟ ہو گئی تسلی؟ وہ کھڑا ہوتے ہوئے آئینے کے سامنے جا کھڑا ہوا اور برش کرنے لگا۔ لیکن کیوں اسجد؟ اسے دکھ ہوا تھا، کیونکہ آج میری مائدہ سے شادی ہے۔ اگر وہاں رہتا تو مجھے شادی کرنا پڑتی، اس لیے میں وہاں سے چلا آیا۔ یہ کہیں کہ بھاگ آئے ہیں، اب جو بھی کہہ لو۔ وہ تب کر کہتا دوبارہ اس کے برابر آ بیٹھا۔ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اسجد۔ تو پھر کیا کرتا؟ ہر ممکن کوشش کی، ابو کو راضی کرنے کی، امی کو منانا چاہا، مگر سب بے سود۔ مہندی کا فنکشن میرے جذبات پر ہتھوڑے برسا رہا تھا، اس لیے میں نے گھر چھوڑ دینے کا فیصلہ کیا۔ میں مائدہ سے شادی نہیں کر سکتا، اور کیا تم یہ برداشت کر لو گی؟ اس نے الٹا اسی سے پوچھ لیا تھا، اور اس نے جو جواب دیا تھا کم از کم اس کی اسے امید نہیں تھی۔ جانتی ہو کیا کہہ رہی ہو؟ ہاں عزت، آپ کو مائزہ سے شادی کر لینی چاہیے، اس طرح کتنی ہی زندگیاں تباہ ہونے سے بچ جائیں گی۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ اپنے شوہر کو دوسری شادی کرنے کا کہہ رہی ہو؟ ہاں، میں اپنی خوشی اور مرضی سے آپ کو دوسری شادی کی اجازت دے رہی ہوں۔ وہ اس کو بغور دیکھ رہا تھا۔ یہ سب بظاہر وہ مضبوط لب و لہجے میں کہہ رہی تھی، مگر دل کے اندر کیسی طغیانی تھی وہ محسوس کر سکتا تھا۔ اس نے ہی تو اس پاگل لڑکی کی شدتیں آنکھوں سے دیکھیں اور دل سے محسوس کی تھیں۔ او، اجازت تو دے رہی ہو، مگر میرے بغیر جی سکو گی؟
مجھے کسی اور کے ساتھ بانٹ لینے کا حوصلہ رکھتی ہو اپنے دل میں؟ نہیں اسجد نہیں، آپ بن تو میں مر جاؤں گی۔ یہ اجازت میں جس دل سے دے رہی ہوں بس میں ہی جانتی ہوں۔ وہ رو رہی تھی۔ تو تم سے کون کہہ رہا ہے کہ تم ایسا کچھ کرو؟ اپنی پوروں پر اس کے آنسو چنتے ہوئے برہمی سے بولا، آپ کے رشتے اسجد، انہیں آپ کی ضرورت ہے۔ ایک بیٹے کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنے باپ کے فیصلے کی لاج رکھے، ماں کے ارمان پورے کرے، بہنوں کو خوش رکھے۔ یہ بھائی کا فرض ہوتا ہے۔ آپ نے مائدہ سے شادی نہیں کی تو آپ کی بہن کی شادی ٹوٹ جائے گی، اور میں نہیں چاہتی کہ میرے اسجد رشتوں کے مقروض ہو جائیں۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے ہوئے تھی۔ آپ سن رہے ہیں سعدی عابد کی قلم سے لکھا ناول بند قبا کھلنے لگی جانا۔ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی قسط کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔ میں نے آپ سے محبت کی ہے، مگر میری محبت خود غرض نہیں ہے۔ میرے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ آپ کا نام میرے نام کے ساتھ جڑا ہے۔ آپ کے وجود کی مہک میرے وجود میں اور میرا وجود آپ کے وجود کو مہکا رہا ہے، اور اس مہک کو بانٹنا میرے لیے بہت مشکل ہے، مگر میں ساری زندگی رشتوں کو ترسی ہوں، ان کی اہمیت جانتی ہوں، اور نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے آپ کے رشتے آپ سے بچھڑ جائیں۔ آپ کے رشتے اب میرے بھی ہیں۔ آج آپ اپنے پیرنٹس کا ماں رکھیں گے تو ہو سکتا ہے وہ ایک دن میرے وجود کو تسلیم کر لیں، مگر آج آپ نے میری خاطر انہیں چھوڑ دیا تو میں ساری زندگی خود سے نظر نہ ملا سکوں گی۔ رشتے ملنے کی جو آس بندھی ہے وہ بھی ساتھ چھوڑ جائے گی، اور میں ایسا نہیں چاہتی، اس لیے آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ گھر چلے جائیں اور جا کر شادی کر لیں۔ پاگل ہو گئی ہو؟ یہ سب جتنی آسانی سے کہہ رہی ہو برداشت نہیں کر سکو گی، اور ابھی میں نے گھر میں ہماری شادی کا نہیں بتایا۔ مائدہ سے شادی کے بعد تو بالکل نہیں بتا سکوں گا، تو پھر میرے والدین تمہیں کیسے ایکسیپٹ کریں گے؟ ابھی نہیں بتایا، آئندہ بھی کبھی مت بتائیے گا، کم از کم اس طرح آپ کے گھر والے تو خوش رہیں گے۔ میں کچھ چھپانا نہیں چاہتا، مگر مجبوری ہے۔ آپ کو میری قسم اسجد، انکار مت کریں۔ اسے منہ کھولتا دیکھ کر وہ لجاجت سے بولی تھی، اسلام میں تو 4 شادیوں کی اجازت ہے، اور عورتیں بھی تو برداشت کرتی ہیں، میں بھی کر لوں گی، آپ سے کبھی شکایت نہیں کروں گی۔ بس میری آپ سے اتنی ہی ریکویسٹ ہے کہ مجھ سے جب تک میں زندہ ہوں اپنا نام اور محبت مت چھینیے گا، ورنہ میں مر جاؤں گی۔ وہ اس کے سینے سے لگ کر بلک اٹھی تھی۔ مائدہ، اگر تم اس شادی سے انکار کر دیتی تو آج سچویشن الگ ہوتی۔ تم سے اپنی یسرا کے ایک ایک آنسو کا حساب لوں گا۔ اس نے یسرا کے آنسو پونچھتے ہوئے نفرت سے سوچا تھا۔ شازمین رخصت ہو کر راہم کے ساتھ چلی گئی تھی، اور مائدہ رخصت ہو کر اسجد کے سنگ چلی آئی تھی۔ شازمین سسرال والوں کی بھی من چاہی تھی، اور راہم کے دل پر بھی اس کا بسیرا تھا، جبکہ مائدہ جس کے سبب آئی تھی وہی اس سے انجان تھا۔ رسمیں ادھوری چھوڑ کر وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ وہ دونوں بہنیں ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہی تھیں، اور ساجدہ کے کہنے پر زرمین اسے اسجد کے کمرے میں لے آئی تھی۔ تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے تو بتا دو، زرمین ایک گلاس پانی دے دو۔ مائدہ کے کہنے پر اس نے روم فریج سے نکال کر پانی پلایا تھا۔ 2 دن سے تو اس کی بھوک ہی اڑی ہوئی تھی، وہ برائے نام کھا رہی تھی، اور آج دوپہر سے تو اس نے ایک لقمہ گلے سے نیچے نہیں اتارا تھا۔ زرمین کے بہت کہنے پر بھی وہ کچھ کھانے کو تیار نہیں ہوئی تھی، اور وہ اسے وہاں چھوڑ کر نکل گئی تھی۔ اس کے جاتے ہی وہ بیڈ سے اتری تھی۔ واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی، اس لیے وہ الماری سے سادہ کاٹن کا سوٹ نکال کر ڈریسنگ روم میں چلی گئی تھی۔ سارے زیورات اور کپڑے وغیرہ اتار کر اس نے وہیں رکھ دیے تھے۔
اور تقریباً 20 منٹ میں اس سب سے فارغ ہو کر وہ دروازہ کھول کر نکلی اور ادھر ادھر دیکھے بنا واش روم میں چلی گئی۔ ٹیشو پیپر سے میک اپ تو صاف کر چکی تھی، مگر اس نے فیس واش سے اچھی طرح منہ دھویا اور ٹاول سے منہ خشک کرتی کمرے میں آئی تو اس کی نگاہ بیڈ کی بائیں جانب بیٹھے اسجد پر پڑی، اور اسی وقت اس نے بھی مائدہ کو دیکھا، مگر اس کا دیکھنا وہ نظر انداز کرتی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا رکی اور قد آدم آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر بال بنانے لگی۔ وہ جس طرح زمین کی شادی میں اسے دیکھ کر گھبراہٹ کا شکار ہوتی رہی تھی، اس کے بعد مائدہ کا اتنا پر اعتماد انداز اسجد کو اندر ہی اندر حیران کر گیا، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ وہ جب واش روم سے نکلے گا تو وہ بیڈ پر بیٹھی اس کی منتظر ہوگی، مگر وہ تو سرے سے غائب تھی اور لوٹی بھی تو اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئی تھی، بلکہ اسے بری طرح اگنور کر دیا تھا۔ وہ اس کے پہلے جھٹکے سے نہیں سنبھلا تھا کہ وہ اپنے کام سے فارغ ہوتی بیڈ کی دائیں طرف تکیہ درست کرتی بیڈ پر دراز ہو گئی تھی، اور وہ کچھ پل تو ساکت سا بیٹھا رہا تھا، پھر یکدم غصے سے تنتناتا ہوا اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میرے بستر پر لیٹنے کی؟ وہ اس کی گرجدار آواز پر اٹھ بیٹھی۔ مجھے نیچے سونے کی عادت نہیں ہے، میری کمر میں درد ہو جاتا ہے، وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ میں اس بات کا ذمہ دار نہیں ہوں، تم اس بیڈ کے علاوہ کہیں بھی سو سکتی ہو، میں مجبوری میں تمہارا وجود اس کمرے میں تو برداشت کر سکتا ہوں، مگر اپنے بیڈ پر ہرگز نہیں۔ اس کے لہجے میں حقارت سی تھی۔ کیوں؟ جب کمرے میں برداشت کر سکتے ہیں تو بیڈ پر کیوں نہیں؟ کیا آپ خوفزدہ ہیں کہ سارے دعوے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے؟ وہ نہایت طنز بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا نفس کا غلام نہیں ہوں، جب کمرے میں رہ کر دوری قائم رکھ سکتا ہوں تو مجھے اس بات سے بھی فرق نہیں پڑے گا کہ تم صوفے پر سو رہی ہو یا مجھ سے فاصلے پر ایک بستر پر۔ یاد رکھنا تمہیں چھونا میں نہیں چاہتا، اور تمہیں بھی مجھے اکسانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں صرف نام دیا ہے دنیا دکھاوے کو۔ میرا اور تمہارا رشتہ کتنا بے معنی ہے بہت جلد اندازہ ہوگا، کیونکہ مجھے تمہارے ہونے اور نہ ہونے سے کوئی فرق نہ پہلے پڑا ہے اور نہ ہی آئندہ پڑے گا۔ آپ سن رہے ہیں سعدی عابد کی قلم سے لکھا ناول بند کو با کھلنے لگی جانا۔ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی قسط کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے۔ شکریہ۔ وہ زہر میں ڈوبے نشتر اس کے وجود میں اتارتا اس کی عزت نفس و ذات کی دھجیاں بکھیر رہا تھا۔ ہاں، تم نے میرے ساتھ کے لیے جو دن گن گن کر گزارے ہیں اور میرے قرب کی خواہش جو تمہیں میرے ساتھ بستر شیئر کرنے پر اکسا رہی ہے، اس سلسلے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اس کی اتنی بڑی بات سن کر تو اس کا چہرہ آتشی ہو گیا تھا، اور بستر سے تو محسوس ہو رہا تھا کہ ایک آگ سی نکل رہی ہے جو اس کو اور اس کی نسوانی تو عزت نفس کو جلا کر خاستر کر دے گی۔ مسٹر اسجد عالم، میں اتنے کمزور کردار کی لڑکی نہیں ہوں، نہ ہی نفس کی غلام جو اپنے پندار و نسوانیت کو اپنے ہی پیروں تلے روند ڈالتی ہے۔ اتنی بے عزتی پر آنسو اس کے رخساروں پر لڑکنے لگے تھے۔ اسے شرمندگی سی ہوئی تھی، مگر اس کے بہتے آنسو سے نہ جانے کیوں سکون دینے لگے تھے۔ مجھے اپنے یہاں ہونے اور اس بستر پر لیٹنے اور بیٹھنے پر نہ ندامت ہے نہ شرمندگی، کیونکہ آپ نے کہہ دیا ہے کہ آپ نے صرف مجھے اپنا نام دیا ہے اور میں صرف اس گھر کی بہو بن کر رہوں گی، آپ کی بیوی کبھی نہیں بنوں گی۔ مگر آپ کے کہہ دینے سے حقیقت مٹے گی نہیں، اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے آپ جھٹلا نہیں سکتے۔ میں آپ کی بیوی ہوں، اس گھر، اس کمرے، اس بستر اور یہاں تک کہ آپ پر بھی میرا حق ہے، مگر جسے آپ تسلیم نہیں کرتے تو مجھے بھی زبردستی تسلیم کروانے کی چاہ نہیں ہے اور نہ ہی ضرورت۔ وہ اپنے آنسو بے دردی سے ہاتھ کی پشت سے صاف کرتی بیڈ سے اتری تھی اور ایک کٹیلی نگاہ اس خوبرو شخص پر ڈالتی وہاں سے نکل کر ڈریسنگ روم میں بند ہو گئی تھی، اور یہاں آ کر وہ اتنا روئی تھی کہ اپنی پوری زندگی میں روئی نہ ہوگی۔ اس دنیا میں یہ واحد شخص تھا جسے اس نے چاہا، دعاؤں میں مانگا اور خود کو اس کی امانت سمجھ کر سینت سینت کر رکھا، مگر اسی شخص نے آج اسے اتنا بے عزت کیا تھا
کہ وہ خود سے بھی نظر نہیں ملا پا رہی تھی، اور اسجد کمرے کے وسط میں پشیمان سا کھڑا تھا، کیونکہ غصے میں جو کچھ اسے کہا تھا وہ ہرگز بھی ڈیزرو نہیں کرتی تھی۔ اس بیچاری کا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ منگنی سے قبل یا فوراً بعد وہ اسے کچھ کہتا تو ممکن تھا کہ وہ منگنی ختم کروانے میں اس کی مدد کرتی، مگر شادی سے ایک دن پہلے اس سے یہ سب کہنا غیر دانش مندی تھی، اور مائدہ نے تو یہی سوچا تھا کہ یہ شادی اس طرح ٹوٹی تو اس کے گھر والوں پر ایک آفت سی آ جائے گی۔ زمانے کے تانے تشنے کیا کچھ اس کے بھائیوں اور والدین کو سننا پڑتا۔ اس نے یہ فیصلہ لے کر ایک اچھی بہن اور بیٹی ہونے کا ثبوت دیا تھا، مگر اس سب میں اس کی ذات بری طرح متاثر ہو گئی تھی۔ ابتدا اتنی بری ہوئی تھی کہ اس کی امید بھی دم توڑنے لگی تھی، کیونکہ انجام اسے انتہائی خطرناک نظر آ رہا تھا۔ حنین، جاؤ بیٹا، شازمین کو اوپر راہم کے کمرے میں لے جاؤ۔ سحرش کے ساتھ باتیں کرتی حنین کو فریدہ نے مخاطب کر کے کہا تھا۔ وہ ان دونوں کو رسموں کے لیے لے آئی تھیں، اور دونوں نے مل کر خوب رنگ جمایا تھا، اور شاندار طریقے اور ہلے گلے میں شازمین کا اس گھر میں استقبال ہوا تھا، اور وہ دونوں اس کا بھاری کامدار لہنگا سنبھالتی اسے راہم کے کمرے میں لے آئی تھیں، اور راہم کو اندر آتے دیکھ کر وہ فوراً دروازے کی طرف لپکی تھیں اور اندر آنے کا راستہ بلاک کر کے کھڑی ہو گئی تھیں۔ آپ اتنی آسانی سے اندر نہیں جا سکتے، جیب خالی کرنا پڑے گی، حنین نے کہا تھا، اور سحرش اس کی بھرپور تائید کر رہی تھی۔ ارے یہ کیا بات ہوئی؟ اب مجھے اپنے کمرے میں جانے کا ٹکٹ دینا پڑے گا؟ یہی سمجھ لیں، اور یہ مت سمجھیے گا 10-15 روپے میں جان چھوٹ جائے گی، پورے 20,000 لیں گے، 10 میرے اور 10 سحرش کے۔ بے نیازی کی انتہا تھی، اور وہ تو اتنے پیسے سن کر کرنٹ کھا کر رہ گیا۔ دماغ ٹھیک ہے تم دونوں کا؟ زیادہ سے زیادہ 5,000 دے سکتا ہوں، ہمیں تو پورے 20,000 چاہیے۔ وہ دونوں ایک زبان ہو گئی تھی۔ بیڈ پر بیٹھی شازمین کے لبوں پر ان کی آوازوں سے مسکراہٹ کھل گئی، اور اس نے ریلیکس کرنے کے لیے کمر بیڈ کے سرہانے سے ٹکا لی، کیونکہ وہ کل رات سے سوئی نہیں تھی، تھکن سے اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ میں تو نہیں دینے والا، وہ صاف انکاری ہوا تھا، اور ہم آپ کو اندر جانے کی اجازت نہیں دینے والے۔ کافی بحث و تکرار کے بعد راہم نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور دونوں کی طرف ایک ایک ڈبیا بڑھائی، جسے اجلت میں حنین نے کھولا، جس میں ننھے ننھے ڈائمنڈ ٹاپس جگمگ جگمگ کر رہے تھے۔ اٹس سو بیوٹیفل۔ اب تو خوش ہو، یا 10,000 ہی چاہیے؟ وہ متبسم ہوا۔ یہ زیادہ اچھے ہیں راہم بھیا، وہ دونوں کہتی سامنے سے ہٹ گئی تھیں۔ ایسے ہی ٹاپس راہم نے مائدہ اور زرمین کے لیے بھی بنوائے تھے، لیکن ابھی دیے نہیں تھے، ورنہ حنین نے شور مچا دینا تھا کہ پہلے ان دونوں کو کیوں دیے۔ سارا سرپرائز ختم کر دیا، وہ ان دونوں سے جان چھڑوا کر کمرے میں آیا، اور اس کی نگاہ سوئی ہوئی شازمین پر ٹھہر گئی۔ اس کے حسن کی رعنائیاں اس کے دل کی دنیا تہوبالا کر گئی تھیں، اور وہ چلتا ہوا عین اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا، اور ہلکے سے اس کا حنائی ہاتھ تھام لیا، اور اس کے ہاتھوں پر مہر محبت ثبت کی، تو وہ آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگی۔ نیند کے باعث پہلے تو کچھ سمجھی نہیں، مگر اس کے شعر پڑھنے پر گڑبڑا کر سیدھی ہو گئی تھی۔ ہم ہیں مشتاق اور وہ ہیں بیزار، ہم ہیں مشتاق اور وہ ہیں بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے؟ اس کا ہاتھ راہم کے ہاتھ میں تھا، اور اس کی انگلیاں چوڑیوں کو حرکت دے رہی تھیں، اور اس کی نظریں تھیں کہ اٹھ نہیں رہی تھیں۔ مجھے تم سے یہ امید تو نہ تھی شاز، کہ تم میرا انتظار کرنے کی بجائے سکون سے سو جاؤ گی۔ لہجہ سنجیدہ تھا، مگر آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی، اور وہ کچھ نہیں بولی۔ تمہیں نیند مجھ سے زیادہ پیاری ہے؟ ایسی بات نہیں ہے۔ پھر کیسی بات ہے؟ نگاہ میں شوخی اور لہجے میں تبسم سجائے وہ اسے نروس کرنے لگا۔ تھکن کی وجہ سے کمر ٹکائی تھی اور آنکھ لگ گئی۔
تم سوتے ہوئے بہت پیاری اور پرسکون لگ رہی تھی۔ اب جانے بھی دیں۔ وہ اس کی ایک ہی تکرار سے شرمندہ ہو رہی تھی۔ اچھا، تم کہتی ہو تو جانے دیتا ہوں۔ وہ مسکرا رہا تھا اور اس نے سونے کا بریسلٹ جس میں ننھے ننھے ڈائمنڈز جگر جگر کر رہے تھے بڑے پیار سے اس کی کلائی میں سجا دیا۔ خاموش کیوں ہو؟ کچھ کہو گی نہیں؟ اس کا چہرہ اونچا کیا۔ وہ راہم، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ وہ اتنی دیر بعد بولی بھی تو کیا؟ وہ پہلے تو حیرانگی سے اسے دیکھنے لگا، پھر اس نے زبردست چھت پھاڑ کہا لگایا، مجھے واقعی بھوک لگ رہی ہے راہم، میں نے کل رات سے کچھ نہیں کھایا۔ وہ برا مان گئی تھی۔ اچھا، تم جا کر چینج کرو، جب تک میں کچھ انتظام کرتا ہوں۔ وہ اس بات میں سر ہلا گئی تھی اور جیسے ہی کانوں کے جھمکے اتارنے کو ہاتھ بڑھایا تھا وہ اس کا ہاتھ تھام گیا۔ ابھی رہنے دو، بہت اچھی لگ رہی ہو۔ نہیں راہم، یہ سب بہت ہیوی ہے، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ وہ بیچارگی سے بولی تھی، وہ اب اس بوجھ سے آزادی چاہتی تھی۔ ٹھیک ہے۔ یہ دو لفظ کہہ کر وہ خود اس کی جیولری اتارنے لگا تو اس کی پلکیں آرزوں پر آ رکی تھیں اور راہم نے آہستگی سے ساری چوڑیاں اتار دی تھیں اور اب دوپٹے سے وہ پینے نکال رہا تھا۔ بھاری زرتار کامدانی دوپٹہ اس کے سر سے سرکایا تھا تو وہ جلدی سے بیڈ سے اتر گئی تھی اور وہ اس کے کانپتے وجود کو دیکھنے لگا تھا۔ دوپٹہ آدھا اس کے کاندھے پر اور آدھا بیڈ پر تھا جسے راہم نے پورا کھینچ لیا تھا۔ آپ سن رہے تھے سعدیہ عابد کے ناول بند کبا کھلنے لگی جانا کی 20ویں قسط۔ 21ویں قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔